نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولسليمان الريح عاصفات تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. آیت نمبر 81 کا با محاورہ ترجمہ ہے کہ ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی کہ شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں، جاننے والے۔ تو ہم نے پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات پڑھے، فہم کی دیکھی، اور اس میں سے جو ہم نے پوائنٹ جو ہم نے عمل کا دیکھا وہ یہ کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو بات کسی کی سننی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا آپ کو بہترین گائیڈ کر دے تو آپ کو اس کی ایڈوائس کو فارگو یا اوور لک نہیں کرنا چاہیے یا چپ کر کے نہیں بٹھا دینا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہم نے پڑھا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا جو تھے معجزات دیے ہوئے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 81 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات ہیں، جس پہ کل ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ ہوائی جہاز اور سب پہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہوائی جہاز اور یہ سب چیزیں ہوا موافق ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے تبھی اس حساب سے اس کی جو فلائٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جو فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہیں کہ بارش ہوگی، خوب ہوگی، یا جو بھی جس طرح ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزہ دیا ہوا تھا وہ ہوا کو جس طرح جیسے حکم دیتے تھے وہ آپ کی تابع فرمان تھی، اور ایک ماہ کا سفر صرف چند گھنٹوں یعنی کہ 3 سے 6 گھنٹوں کے درمیان میں کر لیا کرتے تھے۔ اس وقت سوچنے میں بڑا عجیب تھا، لیکن اب جیسے لاسٹ میرے لیکچر پہ یہی بات چل رہی تھی کہ جیسے ہم کراچی جاتے ہیں تو 1 گھنٹہ 45 منٹ میں ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں، یا دبئی جاتے ہیں تو بھی مور لیس ہی ٹائم لگ جاتا ہے، 3 3.5 یا 4 ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آنن فانن پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ان کا یہ معجزہ تھا کہ آپ بھی جو تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت ایک بات ان کی مشہور ہے کہ ایک آپ نے بہت بڑا تخت بنوایا، جب آپ چاہتے اس پر خود بھی اور آپ اپنے سلطنت کے ساتھیوں کو لے کے بیٹھ جاتے، اور صرف چاہتے جسے چاہتے اس پہ بٹھا لیتے، پھر ہوا کو حکم دیتے وہ اس تخت کو اٹھا لیتی، اور جب یہ تخت زمین سے خاصا بلند ہو جاتا تو آپ اپنے مطلوب مقام پہ شام کا سفر کیا کرتے تھے، اور جہاں آپ کو اترنا ہوتا تھا آپ ہوا کو حکم دیتے تو وہ نرمی سے چلنے لگتی، اور یہاں جہاں آپ نے اترنا ہوتا تھا وہ اتر جاتا۔ اسی طرح جو کام آج کے ہوائی جہاز پیٹرول کے ذریعے کرتے ہیں، فیول کے ذریعے کرتے ہیں، اور اس دور میں یہ معجزہ تھا، مگر آج کے دور میں وہی بات ایک معمول سی بات ہے۔ اور اس سفر کی دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا، جبکہ حضرت سلیمان کو لوہے کے علاوہ تانبے کی ڈھلائی کا فن بھی سکھایا گیا تھا، اور آپ کے دور میں یہ کام آپ کی نگرانی میں وسیع پیمانے پہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ ارسلنا لہو عین القطر، یعنی کہ یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے دور میں لوہے اور تانبے کی مصنوعات نے خاصی ترقی کی تھی، اور آپ ان کی وسیع پیمانے پہ تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ کی بحری بیڑے یمن سے شام اور شام سے یمن آتے جاتے تھے۔ چونکہ ہوا آپ کے تابع فرمان تھی لہٰذا یہ بیڑے برق رفتاری سے سفر کرتے تھے، اور ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرتے تھے۔ تو یہ یہاں پہ ان معجزات کی بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 82 ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، من اور سے شیاطین، شیطانوں کی جمع، شیطان کی جمع، وَمَن يَغُوصُونَ، یغوصون غوث، غوطہ لگاتے تھے،
لہو اس کے لیے، وہ یعملون اور وہ کرتے تھے، وہ عمل کرتے تھے، عملن اور کام بھی، دونا ذالکا اس کے علاوہ، وہ کننا اور تھے ہم حافظین، حافظین حفاظت کرنے والے، ان کے نگہبان. اور کہا جاتا ہے کہ اور شیطانوں اور یہاں جنوں کی جماعتوں کو بھی ان کے تابع کر دیا گیا تھا، اور ان میں سے بعض جو تھے ان کے لیے غوطہ مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کیا کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے. اب یہاں پہ ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزید جو ان کو اللہ تعالیٰ نے موضوع عطا کیے تھے اس سلسلے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حضرات معجزات کی تعویل کرنے کے عادی ہیں، اور جب تک وہ اس کی فزیکل امور کے تابع نہ بنا لے انہیں چین نہیں آتا. تو اس آیت میں شیطانوں سے مراد دیہاتی طاقتور انسان لیے ہیں کہ حالانکہ دیہاتی طاقتور لوگ بھی انسانی ہوتے ہیں، اور ان کے دیہاتی یا طاقتور ہونے سے ان کی نو نہیں بدلی جاتی، اور دنیا میں جتنی بھی فلک بوس عمارتیں ہوں یا بھاری کام ہو، یہ سب کام، یہ جو مزدور جس کو طبقہ آپ کہتے ہیں نا لیبر، یہ سب کام دیہاتی طاقتور ہی سر انجام دیتے ہیں، اور یہ شہری نازنینوں کا کام نہیں ہوتا. اور دیہاتی طاقتور ہر بادشاہ بلکہ ہر سرمایہ دار کو آسانی سے میسر ہوتے ہیں. اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ جن کے خادمین میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص جنوں کا نام لیا ہے، یعنی کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے شیطانوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان بنا رکھا تھا، اور وہ ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کے وہاں سے بھاگ سکتے تھے. اور یہ سلیمان علیہ السلام کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا کہ شیطان ان کے تابع فرمان تھے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کے محافظ. تو یہاں پہ ان دو آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو خصوصی ان کو معجزات دیے تھے، وہ ان چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے. اور جیسے ہم سورہ سبا میں پڑھا تھا کہ جنوں میں سے کچھ ایسے جن کے لیے مسخر کیے گئے تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے، جو انکار کرتے تھے تو ان کو سزا ملتی تھی. اور جنوں کو غلط فہمی تھی کہ ان کو غیب کا علم ہے، حالانکہ ان کی ایک لمٹس ہیں. اور کیا کرتے تھے یہ حضرت سلیمان ان سے بڑے بڑے کام کرواتے تھے، ان سے بڑی بڑی عمارتیں بنواتے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے لیے جیسے ہم نے دیکھا کہ ہوا مسخر کر دی گئی، اور سورہ سبا اور سورہ صاد میں اس کی مزید تفصیل آتی ہے کہ بس ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے جدھر وہ جانا چاہتے تھے چلتی تھی، اور ان کے زیر اثر مقامات کا سفر 1 مہینے کی راہ تک آسانی سے کیا جاتا تھا. اور یہ سمندر کی ہوائیں بھی ان کے لیے بار برداری اور نقل و حرکت کا ذریعہ بن جاتی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ عہد قدیم میں حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے طاقتور بحری بیڑے بنائے اور مغربی جزائر اور ہندوستان تک منظم آمد و رفت کا سلسلہ قائم کیا. یعنی کہ سمندروں کے اندر بھی جو شپس کی جو ٹرانسپورٹیشن تھی اس کے بھی موجود جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. اور پھر جیسے ہم نے پڑھا کہ شیاطین سے مراد جن ہیں جن کو حضرت سلیمان کے لیے مسخر کیا گیا تھا. اور قرآن اور تورات سے ثابت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ انسانوں، جنوں اور پرندوں کی فوج تیار کر رکھی تھی جو ان کے زیر نگین تھی اور تابع فرمان تھی، اور وہ سے ہر طرح کے کام جو تھے وہ لیا کرتے تھے. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں. اب حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہوگی، پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کی. اب آپ آگے دیکھتے ہیں اب کس نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے. آیت نمبر نیکسٹ ہے وَأَيُّوبَ، اور ایوب. اس لیے کہا ہے نا سورہ انبیاء ہے، بہت انبیاء کا اس میں حالات ذکر ہے، ان کی زندگی کا ذکر ہے. وَأَيُّوبَ، اور ایوب. اس نادا، جب نادا ندا سے ہے، ندا ہوتا ہے پکارتا، جب اس نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، انی بے شک میں، مستانیہ، مس میں نے ٹچ، مس کہتے ہیں نا چھونا، ٹچ، نی مجھے، مجھے چھوا ہے
क्या जर्रू, जर जर कहते हैं तकलीफ को, ईजा को, व अंता और तू, अरहमुर राहिमीन, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला, सब राहिमीन सब रहम करने वालों से। तो इसका बा मुहावरा हो गया। और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की थी कि मुझे ईजा हो रही है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इसकी जो नेक्स्ट है वो भी इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उसकी तरफ बात की जा रही है आगे। फस्तजबना, फा मैंने पस और सीन अन करीब, तजबना ये है इस्तजाब से कि कबूल कर ली, क्या की दुआ कबूल कर ली, लहू उसके लिए, फकशफना, फा मैंने पस और कशफ होता है दूर करना, खोलना ना, हमने दूर कर दी, माँ जो भी साथ इसके, मिन दुर्रिन कोई तकलीफ थी। ये अभी अब नेक्स्ट पेज में आएगा, अभी हम नाइन को देखते थे। इसमें हमने अभी तक पढ़ा, तो हमने इनकी दुआ कबूल कर ली और जो उनकी तकलीफ थी वो दूर कर दी, फकशफना माँ बिही मिन दुर्रिन। तो हमने अभी 83 और 84 की आधी आयत पढ़ी जिसमें हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जो थे, आप किस इलाके में मबूस हुए, आपका तबलीग का फरीजा कितना अरसा आपने सर अंजाम दिया, आपके साथ आपकी कौम ने क्या सलूक किए, ये ऐसे सवालात है जिनकी तफसील कुरान किताब और सुन्नत में मज़कूर नहीं है। और जो ज्यादा स्कॉलर्स वो जो बात वो ये कहते हैं कि आपके दौरे नबूवत का जो तयन किया जा सकता है वो ये है कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दरमियानी जमाने यानी कि तकरीबन 1500 कबल मबूस हुए थे। तो ये बात मैंने जब भी हम किसी नबी का हाल अहवाल पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही हो रहा होता है कि वो जो किस कौम पर हुए, वो क्यों वजह थी, उनकी कौम ने ऐसी क्या हरकत कर दी या इस तरह की। तो जो कुरान और सुन्नत हमें जो बताता है वो हम सुन लेते हैं, जिस पे वो खामोश है, जिस पे नहीं दिया, स्ट्रेस नहीं किया, तो उसको हमें जानना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का जो सबर और जो चीज मशहूर है उस चीज पे हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को जिक्र किया जाता है कि आप तकरीबन 1500 कबल मबूस हुए थे। और किताब और सुन्नत ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की जिस खुसूसियत से हमें मुतारफ कराया और जिस खुसूसियत की तरफ कहा जा रहा है कि ये खुसूसियत हमने एज अ अमल यानी कि ये हमारे लिए इसमें अमली पॉइंट क्या है कि वो अब हमने सुनकर ये खुसूसियत अपने अंदर डालनी है, तो वो है सबर की। तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आपका इब्तदाई जमाना इंतहाई खुशहाली का दौर था, माल की सब इकसाम। अब माल में क्या क्या चीजें आ जाती है, माल में आपकी माल भी आ जाता है जिसको आप जायदाद कहते हैं, प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, बैंक बैलेंस आ जाते हैं। उस वक्त बैंक बैलेंस, बैंक तो नहीं था लेकिन आई मीन जो उस जमाने की जो भी करेंसी या जो भी उनकी वो जो चीज चलती थी। और फिर उसमें औलाद भी आपके उसमें आ जाती है, फिर इसमें आपकी बीवियां भी आ जाती हैं, और हर चीज अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको वाफर मकदार में अता की थी। हजरत अयूब का जो वाकया है ये एक इबादत गुजार, एक नेक बंदे का वाकया है। यानी कि वो इंतहाई नेक थे, नबी थे, बादशाह थे। अल्लाह ताला ने हर तरह का रिस्क, रिस्क मैंने बताया ना कि वसी वर्ड है, उस रिस्क में हर वो चीज जो आप दुनिया में चाह रहे होते हैं ना वो अल्लाह ताला ने आपको वाफर अता फरमाई। और आम तौर पे बंदे का तरीका ये होता है कि जब कोई तकलीफ आती है तो वो जरूर सोचता है, जब कोई तकलीफ आती है ना, जैसे हमने भी कुरान में कुछ ये पढ़ा था, मतलब मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अक्सर ना वो टीचर कहती है कि अच्छा, अक्सर हम सुबह उठते हैं ना तो घुटने पे नील पड़ा होता है, कहते ओहो सुबह उठा था तो घुटना लग गया था पलंग के साथ, ऐसे ही है ना। ऐसे ही चलते चलते वो अलमारी किचन की खोली, ठक करके सर पे लग गई। तो बकौल मतलब हमारी स्कॉलर को कहते थे कि जब ऐसी छोटी मोटी तकालीफ आए ना तो फौरन चेक किया करो कि मैंने हुकूक अल्लाह या हुकूकल अबाद में क्या डंडी मारी है, मैंने व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, कि मुझे अल्लाह ताला ने फौरन, जिसको कहते हैं ना वो एक फौरन एक छोटा सा एक मुझे तकलीफ दे के अल्लाह ताला ने कहा सोचो।
کہ تم نے کیا غلطی کی ہے، تاکہ میں اپنی اس غلطی کو سدھار لوں. حقوق اللہ، میں نے کوئی نماز تو نہیں جلدی سے فاسٹ فارورڈ موڈ میں پڑھ کر آ گئی، یا میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی یا کسی کو گالی یا کسی کی غیبت تو نہیں کر ڈالی. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک اصول ہمارے اسکالرس کہتے ہیں کہ جب آپ کو پریشانی ہو تو سب سے پہلے یہی چیک کیا کرے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہوگی. اور لیکن بعض اوقات آزمائش کسی غلط کام کے بغیر بھی آ جاتی ہے. یہ جو میں اب آپ کو امپورٹنٹ کہہ رہی ہوں، کیونکہ آج وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں یا کسی پہ آزمائش آتی ہے نا، تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ہاں ہوگا، اس نے تو کیا ہوگا بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ہوگا. ہمیں بہت آسان ہے کسی کے اوپر کرٹیسزم کرنا اور فوراً ایک لیبلائز کرنا کہ ہاں یہ جو بیماری آئی نا چنگا ہوا، یہ اس کا اپنی کسی بیماری، اس کے اپنے کسی کرتوت کا پھل ہوگا. تو بہرحال سم ٹائم ایک آزمائش کسی ایسے شخص پہ بھی آ جاتی ہے جو انتہائی نیک اور عبادت گزار، اس پر شیطان آ کے انسان کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھو تمہاری عبادت کس کام آئی، کیا فائدہ ہوا اتنا پرہیزگار کرنے کا، فلاں فلاں بندے کو دیکھا کتنا غلط کام کر رہا ہے، اتنے برے کام کرنے کے باوجود بھی دیکھو اس کی دنیا کتنی خوشحال ہے، دیکھو اس کی بیوی کتنا برانڈیڈ سوٹ پہنتی ہے، وہ دیکھو ہر طرح کی کرپشن اور ہر طرح کا برا کام کر کے کتنا خوشحال ہے، اس کا گھر دیکھو، اس کا اسٹیئر ایریا چیک کرو، اس کے گھر کے فرنیچر چیک کرو. تو بحیثیت قوم، اور بعض اوقات ہم کچھ قوموں کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں، یا بحیثیت ہم کسی انسان کو بھی آئیڈیلائز کر لیتے ہیں. تو سب کو تو آئیڈیلائز کر لیتے لیکن سوری اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اتنی ترقی کر گئے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول میں ہم لوگ ابھی بھی ڈاؤٹ میں ہیں. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو الزام نہیں دیتے بلکہ دین کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اور بعض اوقات شیطان انسان کے ذہن میں غلط فہمی ڈالتا ہے، دیکھو تمہاری عبادت، تمہاری نیکی، تمہاری بھاگ دوڑ کا تمہیں کیا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا، کتنی بڑی تم آزمائش میں آئے، اور تمہارے ساتھ جو کنٹمپرری تمہارا دوسرا بھائی یا بہن یا دوسری تمہاری فرینڈ دیکھو کتنے مزے سے لائف اپنی انجوائے کری، اور تم نے اپنا پردہ ڈھک کر، اپنا گھر اپنا یہ کر کے فلانا چل کے تم نے تو اپنے آپ کو برباد ہی کر لیا. ایسے ہی ہے نا، یہ شیطان کے جو گھونسلے ہیں. یہاں پہ اسی چیز میں emphasize کرنے لگی تھی کہ جب آپ کے اوپر آزمائش آئے، اور الحمدللہ حالانکہ ہم نیک بندے بھی ہوں، ہم سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی کوتاہی بھی نہیں ہوئی، تو یہ سوچیں یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے. اور اس وقت شیطان ایک پورے چیلنج کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ میں اس بندے کے منہ سے کلمہ ناشکری، کوئی کلمہ گلا، کوئی میں اس کو کمپلین، کوئی چیز ایسے کر دوں تاکہ اس کی ساری زندگی کی عبادت کو میں ملیا میٹ کر سکوں. اور یہ شیطان کے پاس جب انسان دکھ میں یا آزمائش میں ہوتا ہے، اس وقت شیطان فل فورس میں اس انسان کو پھسلانے میں لگ جاتا ہے. اور یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ان کی آزمائش شروع ہوئی، ان کے اہل و عیال فوت ہو گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ میں باقی نہیں رہی، لیکن انہوں نے کیا نہیں چھوڑا، انہوں نے عبادت کرنا نہیں چھوڑا. اللہ کا ذکر کرنے سے منہ نہیں موڑا بلکہ اللہ کا ذکر کرنے میں اور بڑھ گئے، اللہ کا شکر ادا کرنے میں اور بڑھ گئے. یہ ایسا ہمارے میں دل گردہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں پہ اللہ معاف کرے، سوری ٹو سے میں کسی کو پن پوائنٹ پہ نہیں، کسی کے گھر سب سے پہلے کوئی آزمائش آتی ہے، بیماری کی، صحت کی، رزق سے، یا کوئی کسی بھی قسم کی، تو سب سے پہلے جو آپ کی جاتی ہیں وہ آپ کی نمازیں جا رہی ہیں. بڑی پریشانی ہے، مجھے تو اپنا ہوش ہی نہیں تھا، مجھے کو نماز کی ہوش، خدا نہ خواستہ. اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، خدا نہ خواستہ کوئی کسی کے گھر ڈیتھ بھی ہو جائے تو سب سے پہلے کیا چیز غائب ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ پہ ایمان، اور آپ کا گلہ اور شکوہ، وائے می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، دیکھو اس کی ماں بھی بیٹھی ہے، اس کا فلانا بھی بیٹھا ہے. یہ جو باتیں آپ کر جاتے ہیں نا، ڈرا کریں، خوف کھایا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کو کلمہ نہ شکریں، یا آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے آپ کو کہ کوئی چیز پہ آپ یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں وہ جس بندے کا وقت تھا وہ آیا، آ کے چلا گیا. اب اس پہ آپ یہ کریں اور دوسروں کو دے دے کے آہیں بھریں کہ دیکھو وہ بھی زندہ ہے، وہ بڑا، وہ اس سے بھی بڑا، اس کو تو یہ تھا. آپ نہیں جان سکتے. اور اسی طرح رزق میں اگر خدا نخواستہ کوئی آگ لگ گئی ہے، کوئی چوری ہو گئی ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کے، یا بیمار ہو گئے ہیں، ہلکا سا نزلہ کھانسی ہی آپ کو ہو گیا ہے،
تو اس موقع پہ آپ اپنے ذہن میں یہ کلیئر کر سکیں کہ شیطان اس وقت پوری فوج کے ساتھ آپ کو گھیرے لے رہا ہے. وہ پوری اس کی کوشش ہے کہ آپ کے منہ سے اس دکھ اور آزمائش کے وقت آپ کے منہ سے کوئی بری بات نکل جائے, اللہ سے مایوس ہو جائے, دعا سے مایوس ہو جائے کہ اتنی دعائیں مانگی میری تو قبول ہی نہیں ہوئی, اتنی آپ نماز چھوڑ دیں, اللہ کا ذکر چھوڑ دیں. تو اسی لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو خاص خصوصیت کی وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر رکھا, ان کے صبر کی وجہ کہ اتنے بڑے پیغمبر, اتنے بڑے بادشاہ, اتنی ان کی مال اور دولت اور جب آزمائش ہوئی تو سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا, لیکن آپ کیا ہو گئے, مزید شکر گزار, مزید اللہ کا ذکر, اور کہنے لگے. یہ پلیز غور سے سنیے گا, میری آواز آ رہی ہے آپ سب کی؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی ہاں جی. کہنے لگے اے تمام پالنے والے کے پالنے والے, تو نے مجھ پہ بڑے احسان کیے, مال دیا, اولاد دی, اس وقت میرا دل بہت مشغول ہوتا تھا, اب تو نے سب کچھ لے کے میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی پازیٹیو سوچ ہے, کتنی پازیٹیو سوچ. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی پازیٹیو سوچ ہے. یہ نہیں کہ پہلے کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ میرے پاس تھا, بادشاہت تھی, حکمرانی تھی, بیویاں تھیں, اولاد تھی, اور میں ان سب کی کیئر ٹیکنگ میں, ان کو حکومت ایڈمنسٹریٹ کرنے میں, باقی معاملات دیکھنے میں جو تھا, اللہ تعالیٰ مجھے میرے سے آپ کے ذکر میں کچھ کوتاہی ہو جاتی تھی, یعنی کہ ان تمام دنیا کے معاملات کو دیکھنے میں. اب میرے دل میں اور کچھ نہیں, مجھ میں اور تجھ میں کوئی حائل نہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. اچھا اچھا جی. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرا دشمن ابلیس تیری اس مہربانی کو جان لے جو تو نے مجھے دنیا میں ان جھنجھوٹوں سے نجات دی ہے, تو وہ مجھ سے حسد کرے کہ میں اس حال میں کتنا. آپ سوچ سکتے ہیں پریشانیوں میں آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں جو حضرت ایوب کے منہ سے نکلے کہ اگر ابلیس کو, شیطان کو یہ بات پتا چل کہ مجھے اس دنیا کے جھنجھٹوں سے نجات دے دی ہے اور میں اس میں مطمئن ہوں, تو وہ تو حسد کرے, اور کہ میں اس حال میں کتنا مطمئن ہوں. یہ ہے ایمان کی دکھ, تکلیف, پریشانی میں انسان اندر سے مطمئن اور خوش ہو, اور کوئی نہ کوئی خیر اور اچھائی کا پہلو, اتنی آپٹیمسٹک, اتنی اچھی سوچ کہ ہر وقت وہ اچھا پہلو اس میں تلاش کرے. یہ ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن, اچھا گمان کہ میرے رب کا کوئی فیصلہ میرے حق میں برا ہو ہی نہیں سکتا. آپ علیہ السلام اپنی دعاؤں اور مناجات میں یہ بھی کہا کرتے تھے, اے اللہ جب تو نے مجھے طاقتور, صحت مند اور اولاد اور اہل و عیال والا بنا کے رکھا, تو تم خوب جانتا ہے کہ میں نے اس وقت بھی کبھی غرور اور تکبر نہ کیا, اور کبھی کسی پہ ظلم و ستم نہیں کیا. میرے پروردگار مجھ پہ روشن ہے کہ میرا نرم گرم بستر تیار ہوتا ہے, اور میں راتوں کو تیری عبادت میں گزارتا ہوں. میں اپنے نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا ہوں کہ اس لیے پیدا نہیں ہوا, اور تیری رضامندی کی طلب کے لیے میں نے اپنی راحت اور آرام کو بھی ترک کر دیا. لیکن اب ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا, تو میرا دل اور زیادہ تیری عبادت کے لیے یکسو ہو گیا. سوچتے ہیں یعنی کہ آپ رات کو نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ گرمیاں ہے تو اے سی لگا ہوتا ہے, کون اٹھے گرمی میں باتھ روم جائے. سردیاں آئے تو اتنی ٹھنڈ ہے, کون جائے اٹھے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے سب کچھ نوازا بھی ہوا تھا, تو میں اس وقت بھی میں اپنا وہ گرم نرم بستر سے اٹھ کر تیرے لیے عبادت کیا کرتا. تو اب تو میرے پاس وہ بھی نہیں رہا, تو اب تو میں ٹوٹل یکسو, ون ڈائریکٹڈ ہو کے میں اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرتا ہوں. ہم بھی اپنے حال کو دیکھیں, کیونکہ حضرت یوب علیہ السلام کی زندگی ایک طرف دنیاوی اعتبار سے, نعمتوں کے اعتبار سے خوب مالا مال تھی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب کچھ نہیں رہا, مال مویشی مر گئے, زمینیں سوکھ گئی. انہوں نے صبر کیا, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اسٹرانگ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا, اور جو تکلیف تھی اسے دور کیا,
اور ان کو اہل و عیال جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور جو جو چیزیں ان کی مال و متا جو چیزیں لی تھی وہ سب واپس کر دی. وَآتَيْنَاهُ، اور عطا کیا ہم نے ان کو، اہلہو، اہلہو ان کے اہل و عیال، ومثلہو اور مثال اور جیسے، معاہم ان کے ساتھ، رحمتن رحمت فرما کے، مہربانی فرما کے، من اندنا اپنے پاس سے، وہ ذکر اور ذکر یاد دہانی، للعابدین عبادت کرنے والوں کو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 84، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ بے انتہا آپ کے پاس سب کچھ تھا، اور کہتے ہیں کہ آپ کے 7 بیٹے اور کہتے ہیں 3 بیٹیاں تھیں، 7,000 بھیڑیں تھیں، 3,000 اونٹ تھے، 1,000 بیل تھے، 500 گدھے تھے، اس کے علاوہ نوکر چاکر بے شمار تھے، لیکن آپ ہر وقت اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہے. اور جب ان کے اوپر آزمائش آئی، ان کے مویشی نوکر چاکر قتل ہو گئے، اولاد مر گئی، زندگی میں خوشحالی نام کی کوئی چیز نہ رہی، بربادیوں کے زخم یکے بعد دیگرے ملے، اور کیا ہو گیا، اچانک زندگی بدل گئی. لیکن ان حالات میں حضرت ایوب کی زبان پہ کلمہ صبر اور شکر کے علاوہ کچھ نہ نکلا، سجدے میں گر گئے. کیا کہا انہوں نے، بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا میں ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا اور دنیا سے برہنہ ہی جاؤں گا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا وہ واپس لے لیا، اور اسی کے نام کی ساری پاکیاں ہیں، اور سب کچھ جا چکا، تو صرف جسم کی تندرستی باقی تھی. اس نے بھی جواب دے دیا، پورے جسم سے پھوڑے نکل آئے. اب جیسے جیسے درد مصیبت اور پریشانیاں بڑھتی گئی، روح کا یقین، دل کا صبر، زبان شکر پڑتا گیا. اور تمام جو صحیفہ ایوب ہے اس میں ان کی یہی نصیحتوں کا مجموعہ ہے، اور جس کو قرآن نے صرف چند جملوں میں بیان کر دیا ہے. تو یہ وہ بات ہے، یہ وہ چیز ہے جو میں آپ لوگوں کے اندر ایک ڈیولپ کرنا چاہتی ہوں، جو مجھے بھی اپنی پریشانی میں جو سمجھ آئی، اور جو مجھے سمجھ آئی وہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی. آپ دیکھیں کہ بعض روایات میں 12 آتا ہے اور بعض روایات میں 18 سال آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی. آپ دعا کو پڑھیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس یہ کہا کہ ہاں مجھ میں تکلیف میں ہوں، پر اللہ تعالیٰ اس میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاستجبنا، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور کر دی. آگے چلتے ہیں. بس بات جو میں حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بات کری تھی، جس کے جو عملی پوائنٹ ہے، جو ہمیں سمجھنے کی بات ہے، وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی دعا 18 سال بعد اسکالرس کہتے ہیں پوری، اور ہم دعائیں مانگتے ہیں انسٹنٹ. آج میرا بچہ بیمار ہوا، بس آج میں نے دعا کی اور میں پھونک ماروں اور وہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے. اتنی تو اینٹی بایوٹک بھی نہیں کرتی. اینٹی بایوٹکس میں بھی لینا 5 سے 7 دن ان کا ایک سائیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اپنا سائیکل پورا ہو تو وہی تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ بیماری، وہ پرابلم، وہ رزق کی کمی یا اولاد کی کمی، کوئی بھی جو مسئلہ ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس جگہ کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز ایسی کمی دی ہے جو آپ کے لیے کمی ہے، واللہ عالم اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے کیسے کیسے نوازنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلی تو ایک تسلی یہ کہ ہم نے انسٹنٹ دعاؤں پہ بلیو نہیں کرنا. حضرت ایوب اتنے بڑے پیغمبر ہو کے ان کی تقریباً 18 سال بعد دعا پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ماشاءاللہ نوازا، ان کی بیوی، بچے، مال، دولت، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نوازا. اور آج ہمارے پر ذرا جو میں عمل کا پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو میں جس بات سے میں نے شروع کیا تھا، ہمارے بہت سے لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ آج ہمارے اندر اعتقاد کی کمی، اللہ تعالیٰ کے اوپر فیتھ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں مانگی، کہتے ہیں مانگ مانگ کے تھک گئے. یہی تو بات ہے، جب آپ مانگ مانگ کے تھک رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، تو دس از، یہ شیطان آپ کو مایوس کر، وہ شیطان آپ کو جو ہے نا پیچھے سے
آپ اپنے ہتھ کنڈوں میں لے رہا ہے کہ میں اس بندے کو اتنا مایوس کروں کہ اتھیسٹ ہو جائے، یہ اللہ سے آگے اللہ کو بھول جائے، نماز اور قرآن چھوڑ دے۔ تو بہرحال کہنے کی بات ہے ٹوٹل فیتھ اللہ پہ رکھے، دعائیں کرتے جائیں، دعاؤں سے کبھی رکے نہ، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، کیونکہ ہم نے پتا ہے کہ دعاؤں کے 3 درجے ہیں، ایک درجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتے ہیں جو بھی آپ کی پریشانی ہے، دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور پریشانی کوئی اور آفت آپ سے دور کر لیتے جو شاید آپ کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی، جیسے میں آج کل کے اتنے نفسا نفسی کے دور میں میں کہوں کہ آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے وداؤٹ اینی ایکسیڈنٹ گھر خیریت سے پہنچ جائے شام کو، تو یہ بھی بہت بڑی شکرانے والی بات ہے، یا کوئی اور پرابلم سے اللہ نکال دے۔ اور تیسرا جو اس کا دعا کا اجر ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کا اجر پتہ چل جائے نا تو کوئی مسلمان، کوئی دنیا کا انسان وہ کہے کہ میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہو، یعنی کہ جو دعائیں آپ مانگ رہی ہیں اور وہ جو دنیا میں نہیں تھی پوری ہو رہی، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں سے پورا کر دے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آخرت میں ہم جائیں گے اور جب ہمیں ان کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے گا تو ہم حیران ہو جائیں گے اور سوچیں گے واقعی یار دنیا میں تو کوئی دعا ہوتی نہیں کہ یہاں پہ ہمیں اتنا ملٹیپل ہو کر اتنی اللہ تعالیٰ نواز۔ اچھا جی آپ روشی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔